تحفوں سے بھی بڑا تحفہ جو ہو سکتا ہے، کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ سرکار خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحفہ لا کر کے ہمیں دیا جسے ایمان کی دولت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی معمولی تحفہ دے لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اتنی بڑی دولت جنہوں نے لا کر کے ہمیں عطا فرمائی ہے ان کا کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب تک تقریر چلے کوئی نذرانہ لے کر کے یا اسٹیج پہ نہ آئے، یہ تقریر کے آداب کے بالکل خلاف ہے۔ یہ آپ حضرات سکون سے تشریف رکھیں اور اطمینان کے ساتھ میں سماعت کریں۔ جب سرکار خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک آتا ہے تو ایک طرف دیوانوں کا ہجوم ہوتا ہے جو اجمیر معلیٰ کی طرف چل پڑتا ہے، اور دوسری طرف ایسا بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو بارگاہ خواجہ سے روکنے کے لیے پورا تن من دھن لگا دیتا ہے۔ لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے دیوانوں کی جماعت کبھی سے کبھی نہ رکی ہے نہ رک پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس ہستی کا پیار اہل ہند بلکہ اہل دنیا کے دل کے اندر اتنا عطا فرمایا، روکنے والوں کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور دیوانوں کا ہجوم پھر بھی اجمیر معلیٰ کے اندر نظر آیا کرتا ہے۔ حضرات مکرم سرکار خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم جو عرس پاک مناتے ہیں یہ ہماری اپنی اختراع نہیں ہے۔ عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، اور یہ عرس کا لفظ کہاں سے لیا گیا؟ علماء بیان کرتے ہیں بندہ مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس بندہ مومن سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، تو دلہن کی طرح سو جا۔ تو فرشتے جو کہتے ہیں عروس کی طرح سو جا، اسی سے یہ عرس کا لفظ لیا گیا ہے۔ ہر سال ان اللہ والوں کی یاد کے اندر وہ عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ بھی ہر سال شہدائے احد کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، آپ بھی ہر سال شہدائے احد کی بارگاہ میں جایا کرتے۔ آپ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ بھی ہر سال شہدائے احد کے یہاں جایا کرتے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی، حضرت مولا علی کا دور آیا، آپ بھی ہر سال شہدائے احد کے یہاں جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہر سال اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، ہم تو جاتے ہیں فیض لینے کے لیے، میرے آقا جاتے تھے انہیں فیض عطا فرمانے کے لیے، انہیں برکتوں سے مالا مال فرمانے کے لیے۔ لیکن پتہ یہ چل گیا یہ جو جانا ہے اسی کا نام تو عرس ہے، اسی کو تو عرس کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی عرس کا پتہ چلتا ہے، اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عرس بنانا ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، آج ہم ان اللہ والوں کا جو عرس منا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کی برکتیں دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، جہنمی صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے، ایک جنتی گزرے گا، ایک جہنمی آگے بڑھ کر کے کہے گا میں نے دنیا کے اندر تم کو پانی پلایا تھا، دوسرا آگے بڑھے گا کہے گا میں نے تمہیں وضو کروایا تھا، تیسرا کہے گا میں نے تمہارا فلاں کام کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنمی آگے بڑھ کر کے جنتی سے کہیں گے ہم نے دنیا میں تمہارا کام کیا تھا، تو وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں ان جہنمیوں کی شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور اس جنتی کی شفاعت کی وجہ سے ان جہنمیوں کو اللہ جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی عام بندہ کسی جنتی کی خدمت کر دے، اللہ اس کے صدقے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو جنت کے بالا خانوں میں رہنے والے ہمارے اولیاء کرام ہیں، اگر ان کا کوئی نام لے اور ان کا عرس منائے، قیامت کا میدان ہوگا، یہ دیکھیں گے اور ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، ان اللہ والوں سے جب بندوں کو نسبت ہوتی ہے نا
تو اس کے بڑے فائدے ملا کرتے ہیں. ابھی میں اس کے فائدے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے میں سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر کر دوں تاکہ آج کی برکت بابرکت محفل کا مقصد حاصل ہو جائے. سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے حسینی سید ہے اور والدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حسنی سید ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیضان حضرت فاطمہ کو ملا تھا، حضرت فاطمہ سے وہ فیضان حضرت امام حسن اور امام حسین کو ملا تھا، اور فیض کے یہ جو دو دریا ہیں یہ آگے بڑھتے رہے. الحمدللہ یہ فیض کے دونوں دریا میرے خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے اندر آ کر کے مل جاتے ہیں. اس لیے کہ والد کے اعتبار سے سلسلہ نسب دیکھا جائے سرکار خواجہ غنی نواز امام حسین کی اولاد میں سے ہے، اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب دیکھا جائے حضرت خواجہ غنی نواز امام حسن کی اولاد میں سے ہے. گویا کہ جو فیض کا دریا حضرت فاطمہ کے ذریعے امام حسن و حسین کے ذریعے آگے بڑھا تھا، سرکار خواجہ غنی نواز کی ذات میں آ کر کے مل گیا. میرے امام نے تبھی تو کہا تھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ نور کا گھرانہ ہے اور یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے نورانیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوا کرتی ہے. سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہے میرا بیٹا معین الدین جب میرے شکم کے اندر آیا تو میں نے بہت ساری برکتوں کا مشاہدہ کیا. میرے جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے. میں انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا کرتی تھی. خواب کے اندر مجھے بشارتیں دی جاتی تھی. سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اور آپ نے اپنے بچپن کا جو دور گزارا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سرکار غریب نواز کو بعد میں غریب نواز کہا گیا. آپ ماں کے پیٹ سے ہی غریب نواز پیدا ہوئے تھے. آپ ماں کے پیٹ سے ہی غریب نواز پیدا ہوئے تھے. ایک روایت میں آتا ہے سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی گود میں ہے، دودھ نوش فرما رہے ہیں. ایک غریب خاتون آتی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، بچہ رو رہا تھا. سرکار خواجہ غنی نواز کی ماں نے کہا اے خاتون اپنے بچے کو تو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہے؟ کہنے لگی میں غریب عورت ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں. جب میں کچھ کھا نہیں پاتی ہوں میرے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں. دودھ پیتے پیتے آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا. اپنی انگلی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے بچے کی طرف اشارہ کیا. ماں نے اشارے کو سمجھ لیا. اس غریب خاتون کی گود سے بچے کو لے کر کے سرکار غریب نواز کی ماں نے اپنی گود میں لیا اور بچے کو دودھ پلایا. بچہ جب دودھ پی کر کے سیراب ہو گیا، بچہ مسکرانے لگا. جب بچے کی مسکراہٹ کو دیکھا میرے خواجہ غنی نواز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غریب نواز بنایا تھا. ایک روایت میں آتا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے بچے تھے اور گلی میں جایا کرتے تھے، غریبوں کے بچے کھیلا کرتے تھے، ان غریبوں کے بچوں کو اکٹھا کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کے بعد میں اپنی ماں کے پاس لاتے تھے اور لا کر کے کہتے تھے امی جان ان سب کو کھانا کھلا دو، یہ غریبوں کے بچوں کو میں بلا کر کے لے کر کے آیا ہوں. آپ بچپن ہی سے اپنے دل کے اندر غریبوں کی محبت رکھتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے عید کا دن ہے، سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن جب عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب بندہ عید کی خوشیوں میں مگن ہوتا ہے تو اسے ہوش نہیں رہتا ہے راستے میں کون غریب ہے اور کون امیر ہے. لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھ رہے عیدگاہ کی طرف بچے کو پریشان دیکھا، پوچھا تو پتا چلا یتیم کا بچہ ہے. اپنے گھر میں ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں اور گھر لے جا کر کے نیا کپڑا بھی پہناتے ہیں، عیدی بھی دیتے ہیں اور انگلی پکڑ کر کے اپنے ساتھ میں عیدگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں. اللہ نے بچپن ہی سے سرکار غریب نواز کو غریب نواز بنایا تھا. آپ نے علوم وجہ جو علوم رائج تھے ان تمام کو 14 سال کی عمر کے اندر مکمل کر لیا. لیکن جب 15 سال کی آپ کی عمر ہوئی ہے، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. جب آپ کے والد کا انتقال ہوا آپ کو ترکہ کے اندر پنچکی اور باغ دے دیا گیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہیں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتا ہے ان کے لیے اسباب
اسباب پیدا کرتا ہے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر عبادت میں مصروف ہے۔ ایک مجذوب ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے بہت زیادہ فرما برداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے انگوروں کا خوشہ لا کر کے جب مجذوب کی بارگاہ میں پیش کیا، مجذوب نے دیکھا، چہرہ دیکھ کر کے پہچان گئے اس اللہ کے بندے کو پروردگار عالم نے باغ کو سیراب کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے کفر نکال کر کے ایمان کی کھیتی کے ان کے دلوں کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے اس بندے کا انتخاب فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے عطا کیے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے حلق کے نیچے اتارا، اللہ والوں کے لبوں سے جو چیز لگ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پر نور بنا دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے شکم کے اندر جب وہ لقمے اترے ہیں پورا دل منور ہوا۔ آپ نے پنچکی کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا، باغ کو بھی لٹا دیا۔ خاندان والے کہنے لگے، رشتہ دار کہنے لگے، لگتا ہے معین الدین کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک ترکہ ملا تھا وہ بھی لٹا دیا۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا جو اللہ کی بارگاہ کا قرب پاتے ہیں وہ دنیا سے دل نہیں لگایا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں سے جب چلے ہیں پیر کی تلاش کے اندر، جہاں پر بھی جاتے تھے کہتے تھے تمہارا حصہ کہیں اور ہے، جہاں بھی پہنچتے تھے کہتے تھے تمہارا حصہ کہیں اور ہے۔ چلتے چلتے بغداد شریف میں پہنچے۔ بغداد شریف میں حضرت جنید بغدادی کی مسجد کے اندر جب پہنچے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا چہرہ دیکھا، دل نے کہا معین الدین تمہارا حصہ یہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھے اور قدموں میں سر رکھ کر کے اپنی غلامی کا جب ثبوت پیش کیا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جو نوازا ہے، اللہ اکبر، بلایا اور بلا کر کے کہا معین الدین 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ سب کچھ پڑھا دیا، پڑھا کر کے چلی میں بٹھا دیا اور پھر بعد میں واپس بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کہا میں ساتوں آسمانوں کو دیکھتا ہوں۔ کہا زمین کی طرف دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کہا میں تحت الثری تک دیکھتا ہوں۔ کہا جاؤ ایک دن کا چلہ اور کرو اور 1000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھو۔ 1000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھوایا اور پھر دوبارہ بلوایا اور بلوانے کے بعد میں کہا اب دیکھو تمہیں آسمان کی طرف کیا نظر آتا ہے؟ کہ عرش اعظم تک نظر آتا ہے۔ کہ زمین تک دیکھو، کہ سارے حجابات ہٹ چکے ہیں۔ کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، کہ آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم مجھے نظر آتے ہیں۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنے اس مرید کو نوازا، کتنا نوازا، اللہ اکبر۔ وہ دینے والا پیر جانے اور لینے والا مرید جانے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 یا 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کی اور جب خدمت کرتے کرتے اپنے پیر کا اتنا قرب حاصل کیا، سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے اپنے مرید معین الدین کے اوپر ناز ہے، مجھے فخر ہے اپنے مرید معین الدین پر۔ جب یہ مقام عطا ہوا اپنے پیر کے ساتھ میں حج کے لیے روانہ ہوئے، میزاب الرحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے پیر نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ جو مجھے دینا تھا معین الدین کو میں نے دے دیا، اے اللہ تم معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آواز آئی معین الدین کو ہم نے قبول فرما لیا ہے۔ جب بارگاہ خداوندی سے پروانہ قبولیت ملتا ہے، اب بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں چل پڑے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، کہا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلامی پیش کرو۔ جب سلامی پیش کی ہے، جواب آتا ہے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین تمہارا کام ہو چکا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسی سفر میں اور دوسری روایت کے مطابق بعد والے سفر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ یہ آج میرے بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر جب حالات بگڑتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے، کالج کے بچے آ کر کے سوال کرتے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، نمازوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، قرآن پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، آج ہمیں مسجدوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ آج سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سننے والوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں یہ حالات نئے نہیں ہیں، یہ حالات بڑے پرانے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ
मुनव्वरा से चले हैं, मदीना से लेकर अजमेर तक पहुंचने का जो आपने सफर किया है, उस सफर को पढ़ लो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मदीना से सफर को शुरू किया है, रास्ते में क्या क्या तकलीफें उठाई, मैं उन सबको छोड़ करके मुल्तान ले चलता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो मुल्तान के रास्ते से दाखिल हुए, मुल्तान में पहुंचे हैं तो मुल्तान की सरजमीन पर कश्शाफ नाम का मुल्हिद रहता था और उसके बहुत सारे मुल्हिद मुरीद थे। सरकार गरीब नवाज जब मुल्तान में पहुंचे हैं, अपने मुरीदों का टोला लेकर 5 लोगों के साथ में रात के वक्त में सरकार गरीब नवाज को जुल्म करने और सताने के लिए आपकी बारगाह में आता है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जुल्म को भी बर्दाश्त किया है। हजरत दातागंज बख्श के मजार पर चिल्ला भी किया है और चिल्ला करने के बाद में जब आप मुल्तान से आगे बढ़े हैं और जब आपकी सवारी कुछ आगे बढ़ी है, थोड़ी दूर चले हैं, आपके ऊपर फिर कातिलाना हमला होता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्तान से जो सफर किया है, इस राह में जो मुश्किलात आई है, मैंने एक रिवायत के अंदर पढ़ा था, जब आप अजमेर में दाखिल हुए तो आपके पांव में छाले पड़ चुके थे और आपने चमड़े के टुकड़ों को अपने पांव के ऊपर बांध करके रखा था। इतनी तकलीफें उठा करके अजमेर मुअल्ला के अंदर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए हैं। जब आप मुल्तान से आगे बढ़े, आपको रास्ते के अंदर एक मकाम पर जिसका नाम पटियाला है, पटियाला से आगे लुधियाना और पटियाला के बीच में आपके ऊपर जाटों ने हमला किया। आपने हिसार खींच करके अपनी हिफाजत का सामान किया। आप जब हांसी पहुंचे तो वहां पर भी आप पर जुल्म सितम हुआ। आप और आगे बढ़े, आप तो समाना में जब पहुंचे तो खाने के अंदर जहर मिला करके दिया गया। आपको पता चल गया, अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। जब आप दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली के अंदर एक बंदा एक खंजर को अपने पास में छुपा करके लाता है ताकि आपको कत्ल कर दे। आपने जब देखा, कहा जिस इरादे से आए हो अपना इरादा मुकम्मल कर लो। कहा मेरा कोई इरादा नहीं। कहा तुम खंजर छुपा करके लाए हो। सरकार गरीब नवाज की जब इस करामत को देखा, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। दिल्ली का बादशाह कहता है तुम दिल्ली को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बड़ी सख्त सजा दूंगा। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं तो दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जब तू दिल्ली से जाएगा तो दोबारा कभी दिल्ली में आ नहीं पाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु दिल्ली से आगे बढ़े, अपने खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को वहां पर मुंतखब कर दिया और जब आगे बढ़े अजमेर की तरफ, रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में एक मुसलमान सिपाही मिलता है। पूछा फकीर कहाँ जाते हो? का अजमेर जा रहा हूँ। का मकसद क्या है? का इस्लाम की तालीमात को आम करना। का वहां न जाओ। का बात क्या है? का भी चंद दिन पहले एक जंग हुई थी राय पतोरा के दरमियान और सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के दरमियान। उस जंग के अंदर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को शिकस्त हो गई और वो शिकस्त खा करके चले गए हैं। हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया शहाबुद्दीन खुद आया था। जो खुद आता है वो चला जाता है। मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है और मदीने वाले जिसको भेजते हैं वो वापिस जाया नहीं करता। उसकी हुकूमत का परचम पूरे हिंद में लहराया करता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बता दिया मैं हिंदुस्तान में जो आया हूँ अपनी ताकत पे नहीं आया, अपनी फौज लेकर के नहीं आया, किसी के सोर्स पे नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ तो गुंबदे खदरा के मकी के सहारे आया हूँ। जब उन्होंने भेजा है तो वही मदद फरमाने वाले हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचते हैं, अब दिल्ली में आप पर कितना जुल्म हुआ आपने बार बार सुना होगा। आप जब बैठ गए तो कहा यहाँ से उड़ जाओ, हमारे ऊंट बैठेंगे। पानी ले रहे, कह रहे हमारा पानी नापाक हो जाता है, अना सागर से पानी नहीं ले सकते। कितना जुल्म किया गया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। मैं एक लम्हे के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हालात अच्छे थे सरकार गरीब नवाज के लिए? क्या हालात अच्छे थे? आज लोग कहते कुरान नहीं पढ़ने दिया जाता। क्या सरकार गरीब नवाज पे पाबंदी नहीं लगाई गई? अजान होती थी तो कहते थे हमारे कुफरिस्तान के अंदर अल्लाह अकबर का नगमा नहीं गूंजना चाहिए। आज अजान पे पाबंदी है, कल भी अजान पे पाबंदी लगाई गई थी। आज वुजू पे तो पाबंदी नहीं, कल तो वुजू पे भी पाबंदी लगाई गई थी। नमाज पढ़ते थे तो कहते थे ये फकीर हमारी जमीन को अपवित्र कर रहा है, इसको यहाँ से निकाला जाए। कल भी नमाज पे पाबंदी लगाई गई थी। क्या सरकार गरीब नवाज डर गए
کیا آپ پیچھے ہٹ گئے؟ کیا اسلام کی تعلیمات کو آپ نے روک دیا؟ کیا آپ نے چہرے سے داڑھی منڈا لی؟ کیا آپ نے نماز پڑھنا ترک کر دیا؟ میرے خواجہ غریب نواز نے کچھ نہیں کیا اور بتا دیا میرا رب فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بڑا مضبوط تھا، آپ کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، آپ ڈرے نہیں، حالات کا شکار نہیں ہوئے، آپ ڈٹ کر کے دین کا کام کرتے رہے۔ جادوگر آئے، شادی دیو آیا ٹولہ لے کر جادو کے ذریعے بھگانے کے لیے، سرکار غریب نواز نے جب سلام پھیرا، چہرے پہ نظر پڑی نا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے جوگی جیپال کے بارے میں سنا ہوگا، کتنا جادو دکھایا تھا۔ جادو جادو ہوتا ہے، کرامت کرامت ہوتی ہے، جادو کرامت کے سامنے نہیں ٹکتا۔ اور جب جوگی جیپال نے دیکھ لیا یہ اللہ کا بندہ جادو نہیں رکھتا ہے، اللہ نے اس کو کمال دیا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرات مکرم سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ پر ظلم ہوا، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اگر کسی غریب کی بات آ گئی، اگر غریب کی بات آ گئی، سرکار خواجہ غریب نواز تڑپ گئے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی زندگی میں نے یہ نقطہ دیکھا ہے، آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ دے آپ جواب نہیں دیتے، آپ کو کتنا بھی ستا لے جواب نہیں دیتے، لیکن اگر غریب کو کوئی ستاتا تھا سرکار غریب نواز کو جلال آ جاتا تھا۔ ایک بار سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا حضور دلی کا بادشاہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں شکار کے لیے جا رہا ہوں، جب میں پلٹ کر کے واپس آؤں گا تو میں دلی سے نکال دوں گا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا بادشاہ کہاں پہ ہے؟ کہا وہ شکار کے لیے جنگل میں گیا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم جذب کے اندر آتے ہیں اور جذب میں آ کر کے فرماتے ہیں وہ دلی سے باہر گیا ہے، وہ جب دلی میں آئے گا ہی نہیں تو تمہیں کیا واپس نکالے گا؟ آپ کی زبان سے جب یہ کلمات نکلے ہیں، وہ شکار کے لیے گیا تھا، جنگل میں سواری سے گرا اور گر کر کے مر گیا۔ یہ غریبوں کا خیال تھا میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک بار بازار سے گزر رہے ہیں، آپ کا ایک مرید ہے، اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے اور کہہ رہا میرا پیسہ دو، اور طرح طرح سے ستا رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا غریبوں کو نہ ستاؤ، غریبوں پہ ظلم نہ کرو۔ وہ نہ مانا۔ سرکار غریب نواز نے اپنی چادر کو زمین پہ ڈال دیا، وہ چادر سونے سے بھر گئی۔ کا جتنا تیرا قرضہ ہے اٹھا کر کے لے لے۔ جب اس نے ضرورت سے زیادہ اٹھانا چاہا، اس کا ہاتھ اپائج ہو گیا، اس نے توبہ کی اور اپنا قرضہ لیا، آپ نے معاف فرما کر کے روانہ کر دیا۔ تو سرکار غریب نواز کو اگر کوئی ستاتا تھا تو جواب نہیں دیتے، اور غریب کو کوئی ستاتا تھا تو ضرور بدلہ لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی کے بادشاہ کے ساتھ میں ٹہل رہے ہیں، ایک عورت سامنے سے آ جاتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ یہ جو قطب ہیں جن کو آپ اپنا پیر بنا کے رکھے ہیں، ان کے شکم میں میرا بچہ ہے۔ جب یہ الزام لگایا گیا نا، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً توجہ فرمائی، عورت نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور بتا دیا کہ میں نے پیسوں کی لالچ میں ان پر غلط الزام لگایا تھا۔ ایک بات میں اور بتاتا ہوں، آج ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ جب جاتے ہیں، کہتے ان کے در سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آج تو پوری ہوتی ہے، آپ کی حیات میں بھی جب غریب ان کے در پہ جاتے تھے نا تو خالی نہیں آتے تھے۔ ایک غریب کاشتکار سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا حضور میرا جو زمین کا معاملہ ہے اس کے اندر میرے اوپر بادشاہ نے لگان لگا دیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ دلی کے بادشاہ کا جو دلی کا بادشاہ ہے وہ آپ کے تعلقات میں ہے، کیونکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وہ مرید ہے۔ آپ ذرا مجھے اپنے خلیفہ کے نام خط لکھ کر کے دے دیں تاکہ دلی کے بادشاہ سے میری سفارش کر دے، میری زمین بچ جائے گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غریب کو ساتھ میں لیا اور پیدل دلی چل پڑے۔ جب دلی پہنچے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا تو خوشی ہوئی، میرا پیر میرے گھر میں آیا ہے، لیکن کہا حضور آخر آپ اچانک کیسے
کیسے آ گئے؟ بات کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا اس کاشتکار کی زمین پھنس گئی ہے، بادشاہ سے لکھوا کر کے دینا ہے، میں آیا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تڑپ گئے، کہا حضور اگر آپ مجھے خط لکھ دیتے میں بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ غریب آدمی پریشان تھا، اور غریب آدمی جب پریشان ہوتا ہے اس کا دل خوش کیا جاتا ہے تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو میں نے چاہا کہ یہ ثواب میں حاصل کر لوں، اس لیے میں اجمیر سے چل کر کے دلی آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک غریب کاشتکار کے لیے اجمیر سے چل کر کے جو دلی آ جائے اسے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز کو غریبوں کا کتنا خیال تھا۔ ایک مرید آ کر کے کہتا حضور بادشاہ بہت ستاتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے۔ آپ نے کہا بادشاہ سے جا کر کے کہہ دو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب بادشاہ سے جا کر کے کہا کہ اللہ بہت بڑا، ظلم نہ کر ورنہ اللہ بدلہ لے گا، اس نے کہا مجھے دھمکی نہ دو، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ وہ روتا ہوا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضور بادشاہ بہت ظلم کر رہا ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سرکار غریب نواز نے جب غریب کا رونا دیکھا نا، آپ کی بارگاہ میں جب غریب رو لیتا تھا نا تو تڑپ جاتے تھے، تڑپ گئے اور تڑپ کر کے عالم جذب کے اندر کہا میں نے رائے پتورا کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ تخت بچا رہا، بادشاہی بچی رہی جب تک خواجہ غریب نواز پہ ظلم ہوتا رہا، لیکن جب غریب پہ ظلم ہوا نا میرے خواجہ نے کہا اب اس کا تاج اٹھا کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے گا۔ میں نے رائے پتورا کو زندہ گرفتار کر کے میں نے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ادھر شہاب الدین محمد گوری سو رہا ہے، رات کو خواب میں بزرگ آتے ہیں، کہتے ہیں شہاب الدین ہندوستان کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ بشارت مل گئی ہے، اپنی فوج کو تیار کیا، ہندوستان کی طرف چل پڑے اور ایک کے بعد ایک فوج لشکر کشی کرتے رہے اور جیت حاصل ہوتی رہی۔ ترائن کے میدان کے اندر ہندوستان کے بادشاہوں کو شکست دی، فتح کرتے کرتے اجمیر میں پہنچے اور رائے پتورا کو زندہ گرفتار کر کے جب شہاب الدین محمد گوری کے سامنے پیش کیا گیا، میرے خواجہ نے عالم جذب میں جو جملے کہے تھے وہ جملے تعبیر بن کر کے سامنے آتے ہیں اور بادشاہ کفر بادشاہ اسلام کے سامنے گرفتار کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تبھی اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کفر کے علاقے کے اندر اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ کہا کچھ فقیر لوگ ہیں، پہاڑ کے پاس رہتے ہیں، وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ شہاب الدین محمد گوری آگے بڑھے اور جا کر کے دیکھا کہ مصلی امامت پہ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور تکبیر ہو رہی ہے، سب پہ جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب امام نے سلام پھیرا، شہاب الدین محمد غوری نے جب امام کے چہرے کو دیکھا تو تڑپ گئے، کہا یہ تو وہی چہرہ ہے جو خواب میں مجھے بشارت دینے کے لیے آئے تھے کہ اے شہاب الدین ہندوستان کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آگے بڑھے، اپنا شاہی لباس اتارا، اپنا تخت اتارا، اپنی تلوار نکالی اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں رکھ کے کہا حضور بادشاہ میں نہیں ہوں، بادشاہ تو آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کرسی پہ کوئی بھی بیٹھ جائے، حقیقت میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو میرا خواجہ بادشاہ ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو کمالات عطا کیے تھے، آپ نے سارے ظلموں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ چھٹی شریف کا جب موقع آیا، 6 رجب کی رات آئی، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ روزانہ معمول یہ تھا اللہ کا ورد کرتے تھے، آہستہ سے ورد کرتے تھے، لیکن آج عجیب معاملہ ہے، آج اللہ کا ورد کر رہے، آوازیں باہر آ رہی ہے، آوازیں باہر آ رہی ہے۔ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے جب ان کی زندگی کے آخری دن آتے نا وہ صرف اللہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں آپ کی حیات کے جو آخری 2 سال ہیں صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہتے تھے، اور حضور تاج الشریعہ کو خود ہم نے دیکھا ہے وصال سے 1 سال پہلے جب آپ نے باہر نکلنا بند کر دیا تھا، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے آپ کے خاص مکان کے اندر جب میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور دعا فرمائے، کہا اللہ اللہ۔ ایک آدمی آیا، کہا حضور اس کام کے لیے دعا فرما دے، کہا اللہ اللہ۔ یعنی اللہ والوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے، آخری دور کے اندر وہ ساری دنیا بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ اللہ کا نغمہ ان کے
लबों पे जारी हो जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। रात भर आवाजें आती रही, अल्लाहू अल्लाहू, रात भर अल्लाहू की सदाएं आ रही है। सारे मुरीद घबराए हुए हैं। 90 साल तक अपने खूने जिगर से हिंदुस्तान की सरजमीन को सींचने वाला बादशाह आज किस कैफियत के अंदर है कि अल्लाहू की सदाएं बाहर तक आ रही है। रात ढलने लगी, आवाजें भी धीरे होने लगी, यहां तक कि रात जब ढल गई आवाजें आना भी बंद हो गई। फजर की अजान हो गई, नमाज का वक्त हुआ। लोग हैरान हैं, 90 साल तक जो मुसल्ला इमामत पर नजर आया, आज इतना बड़ा नमाजी मुसल्ले पे नजर नहीं आ रहा। मुरीद कांप रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि दरवाजे पे जाके दस्तक दे दे। बादशाह होते हैं, बादशाहों का दरवाजा कोई भी खटखटा देता है, लेकिन जो खुदा का फकीर होता है उनके दर को खटखटाना सबके बस की बात नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो हैबत देता है, बड़े बड़े बादशाह भी उनके दर पे कांपा करते हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में बगदाद का बादशाह नजराना लेके आता था, ऐसे पकड़ करके निचोड़ देते थे और कहते थे तेरा नजराना मैं कबूल कर लूं, तू लोगों का खून चूस कर मेरे पास में लाता है। जब सरकार गौसे पाक को छींक आती थी तो बादशाह अपने तख्त पे कांपा करता था। अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को ये कमाल देता है, किसी की मजाल न हुई जाके दरवाजा खटखटा दे, देखा सूरज निकलने वाला है। एक आदमी आगे बढ़ा, नमाज पढ़ा दी और उसके बाद में डरते डरते मेरे सरकार गरीब नवाज के हुजरे के पास में आए। जब दरवाजे को ऐसे हाथ लगाया तो पता चला दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा जब खुला, अंदर दाखिल हुए, खुशबू है, उजाला ही उजाला है। देखा कि सरकार गरीब नवाज सामने सो रहे हैं। सोचा लगता है रात भर इबादत की, थक गए हैं, आराम कर रहे, लेकिन जब करीब पहुंचे तो देखा पेशानी पर सुनहरे कलम से लिखा हुआ है, माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया छोड़ के जा चुका है। जब लोगों ने देखा तो चीखें निकल गई, पूरे अजमेर के अंदर कोहराम मच गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वरना मीडिया का दौर होता तो आज दुनिया देखती अजमेर के अंदर लाखों का कैसा दीवानों का हुजूम रहा होगा, उसे कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, लेकिन ऐसा लगता है आज भी उनका नूरानी ऐसे ही दरबार सजा हुआ है और उस तख्त के ऊपर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह पूरी शान और शौकत के साथ में जलवा अफरोज है। हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर, जिसने 55 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जब पहुंचे तो पानी भर करके लोगों को पिलाने लगे। किसी ने कहा हुजूर आप बादशाह बैठ जाएं। कहा बादशाह मैं अपनी जगह हूँ, यहाँ पे बादशाह तो यही है, यहाँ पे मैं बादशाह नहीं हूँ। जब लंगर बंटने लगा, लाइन लगा के खड़े हो गए। किसी ने कहा हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप बैठ जाए, लंगर हम ला के देते। कहा यहाँ बादशाही नहीं दिखाई जाती, ख्वाजा के दर पे तो भिखारी बन के भीख मांगने में ही मजा आता है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको आला हजरत मुहक्किक अलल इतलाक कहा करते थे, जब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में गए ना तो बारगाह में जाकर के जब पहुंचे तो हाथ जोड़ करके कहा हुजूर लोग मुझे बहुत बड़ा आलिम कहते हैं, लोग मुझे बहुत बड़ा मुहद्दिस कहते हैं, सरकार सारा इल्म चौखट पे छोड़ करके आया हूँ, आपके दर में भिखारी बन करके भीख मांगने के लिए हाजिर हुआ हो। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह जब सरकार गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे ना, अजमेर आया तो जूते उतार दिए, चप्पल उतार दिए। का ख्वाजा की नगरी वो नगरी नहीं है जहाँ पे चप्पल पहन करके चला जाए, यहाँ तो चप्पे चप्पे पे नूर बरसता हुआ नजर आता है। और मैं कहता हूँ ये अपनों की बात नहीं है, ये अपनों की बात नहीं है, गैर भी आते हैं तो यही कहते हैं। वाइसराय हिंद जब सरकार गरीब नवाज के रोजे पे हाजिर होता है और दौरा करके जब जाता है इंग्लैंड में तो कहता मैंने हिंदुस्तान का दौरा किया, मैंने अजीब बात देखी, एक कब्र पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करती हुई नजर आई। मैं कहता हूँ कब्र नहीं हुकूमत कर रही है, मेरे ख्वाजा की रूहानियत पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। हजरात मुकर्रम जब किसी का इंतकाल हो जाए ना, लोग 10 साल के बाद में नहीं 40वें के बाद में अपने घर वाले को भूल जाते, सगे बाप को भूल जाते। आज 800 साल के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज हमें क्यों याद आ रहे हैं? इसलिए याद आ रहे हैं वो अल्लाह के वली थे, वो चाहते
تو بارگاہ خدا سے اور بارگاہ مصطفیٰ سے مقبولیت کا پروانہ مل گیا تھا، اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن ہم جیسے غربائے ہند کی قسمت چمکانے کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر کے وہ ہندوستان میں آئے اور 90 سال تک اپنا خون جگر جلا جلا کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہراتے رہے، اور جو اسلام کے لیے جیتا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی یادیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر صدیوں کے بعد بھی باقی رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آج خواجہ غریب نواز کا عرس منا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، عرس منانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ آؤ آدھا گھنٹہ تقریر سن لو اور تقریر سن کے چلے جاؤ، یہ عرس نہیں ہوتا ہے۔ عرس منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کی یاد منائے ان کے نقش قدم پہ چلے، جن کی یاد منائے ان کی زندگی پہ عمل کرے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں، جب میں سفر پہ روانہ ہوا ایک غار میں پہنچا تو میں نے دیکھا 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ڈر گیا۔ بزرگ نے کہا اندر آؤ۔ جب میں اندر پہنچا کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا خدا کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 30 سال سے رو رہا ہوں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ 30 سال تک جو نماز پڑھے وہ رو رہے ہیں کہ نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی تعلیم ہے، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیم ہے۔ اور سرکار غریب نواز کا جو عرس بنا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا عرس بنا رہے ہیں، وہ نماز میں اگر نہ آئے، اگر اللہ کی عبادت کے لیے نہ آئے تو عرس بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزیزان مکرم، عرس بنانے کا مقصد تبھی حاصل ہوگا جب ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اجمیر کے اندر بیٹھ کر کے خواجہ غریب نواز یہی تو بتاتے تھے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سفر میں جب نکلا نا، میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ نابینا ہے۔ میں نے پوچھا تو نابینا کیسے ہو گئے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی تھی، غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، آواز آئی غیر کو دیکھتے ہو اور ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ میں نے کہا یا اللہ، جن آنکھوں کو تو نے نعمت بنا کے دیا ہے اب ان آنکھوں سے میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، اے اللہ مجھے نابینا کر دے۔ بتائیں سرکار غریب نواز کی تعلیم یہ ہے، کبھی غیر محرم کو نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو سنبھال کر کے رکھو۔ آج نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کھولتے کتنی گندگی دیکھتے ہیں، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی شارٹ دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف سرکار غریب نواز کا عرس منائے اور دوسری طرف آپ اپنی آنکھوں کو گندا کریں۔ کل قیامت کے دن بارگاہ غریب نواز پہ جائیں گے، کیا ان کو منہ دکھا پائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات کو آپ نے دیکھا، کتنی اعلیٰ تعلیمات آپ نے عطا فرمائی۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو حرام چیز کو دیکھے گا جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ جہنم کے انگاروں کو اس کی آنکھوں کے اندر بھر دے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا، کیونکہ جب تو مر جائے گا، قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھوں ہی سے کھانے کی شروعات کریں گے۔ آج آپ تصور کریں جب ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تیسرا سوال ہوگا آقا تشریف لائیں گے، کیا جن آنکھوں سے ہم نے گندی چیزوں کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کر پائیں گے؟ اگر کوئی آپ کو شربت پلائے، کیا گندے پیالے میں شربت پیئیں گے؟ کوئی نہیں پیے گا۔ تو جب گندے پیالے میں شربت نہیں پیتے تو گندی آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار کیسے کریں گے؟ اپنی آنکھوں کو بچا کر کے رکھو، اپنی آنکھوں کو سنبھال کر کے رکھو، تاکہ جب قبر میں جائیں نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں۔ آقا کا دیدار کرنا ہے، ان آنکھوں کو گندگیوں سے بچا کر کے رکھو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کا نوجوان اپنی آنکھوں کو گندا کرتا ہے اور اللہ والوں کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ لہذا آج کی اس محفل کے اندر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد میں کوئی نماز ترک نہیں کریں گے۔ وعدہ کریں کون لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ سب لوگ پابندی کریں گے نا؟ انشاءاللہ سب لوگ پابندی کریں گے۔ اور اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام کی سنت داڑھی کو سجا لیجئے، اس لیے کہ قبر میں جب جائیں گے نا آقا ہمارے چہرے کو دیکھیں گے۔ اگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو آقا کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو معلوم ہے۔ کسرا کے 2 قاصد ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے ہیں میرے آقا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، کہا تم چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہا ہمارے بادشاہ نے یہی کہا ہے۔ کہا میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے،
اگر کوئی کافر میرے آقا کی بارگاہ میں آ جائے اور چہرے پر داڑھی نہ ہو، میرے آقا چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، آپ قبر میں جائیں گے اگر چہرے پہ داڑھی نہ ہوگی اور میرے آقا نے اگر نظریں دوسری طرف کر لی تو کیا منہ دکھائیں گے اور پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام کو آج راضی کر لو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا حالات بڑے خراب ہیں، ہندوستان میں خواجہ غنی نواز تشریف لائے، حالات خراب تھے لیکن وہ دین پہ چلے، اللہ نے حالات کو اچھا کر دیا اور لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج بھی اگر ہم دین پہ چلے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی حالات کو اچھا کر دے گا۔ ہم نے تو سرکار کو ناراض کیا ہے، اور جب اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو حالات کیسے اچھے ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہے سرکار کتنا ناراض ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے مکان پہ آئے، حضرت فاطمہ کے مکان کے اوپر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، پردے پہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام واپس چلے گئے، حضرت فاطمہ کو پتا چلا، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ حضرت ابو رافع آئے اور جب جا کر کے دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں گئے کہ آپ فاطمہ کے مکان پہ گئے تھے، واپس کیوں چلے آئے؟ میرے آقا نے فرمایا پردہ لٹکا ہوا تھا، جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں میرے آقا کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ یہ انسانی شکل میں حور ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ آتی، میرے آقا اٹھ کر کے استقبال کرتے، میرے آقا جاتے، حضرت فاطمہ اٹھ کر کے استقبال کرتی۔ میرے آقا علیہ السلام مدینے کے باہر جاتے، فاطمہ سے مل کر کے جاتے، مدینے میں داخل ہوتے، حضرت فاطمہ سے پہلے ملاقات کرتے۔ اتنی پیاری بیٹی نے غلطی سے مکان کے دروازے پر جاندار کی تصویر والا پردہ لگا دیا۔ میرے آقا ناراض ہو گئے، اور جو کہتے ہیں عاشق رسول ہے اور وہ اپنے موبائل کے اندر تصویریں دیکھے، اپنی تصویریں بنائے، کیا سرکار ان سے ناراض نہیں ہوں گے؟ ہم نے سرکار کو ناراض کیا ہے، میرے آقا ناراض ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا، پردہ اتارا اور میرے آقا کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ یا رسول اللہ اس کو صدقہ کر دے۔ حضرت فاطمہ نے تو میرے آقا کو راضی کر لیا، ہم سرکار کو کب راضی کریں گے؟ ہم کب راضی کریں گے؟ یاد وعدہ کر لو، نہ تصویر کھنچوائیں گے اور نہ تصویر دیکھیں گے، کیونکہ تصویر والوں سے میرے آقا اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر بیٹی کے گھر پہ تصویر ہو، میرے آقا بیٹی کے گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم سرکار کو ناراض کریں، کتنا ناراض کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ادھر عالم یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کسی کو اذان دینے کا حکم دوں، پھر اقامت پڑھی جائے، کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، آگ لے کر کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ بتاؤ میرے آقا اتنے ناراض ہوتے بے نمازیوں سے، فرماتے ان کے گھروں کو جا کر کے میں آگ لگا دوں۔ عزیزان مکرم، آج موقع ہے، آج موقع ہے، سرکار کو راضی کر لو۔ اگر میرے آقا راضی ہو گئے نا، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب قدیر ہمیں بزرگوں کا عرس منانے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔